1400 سال پہلے جو دعا امام نے تعلیم فرمائی، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار کی کتاب دعا میں سے لکھا، اور سید ابن باقی نے اپنی کتاب مصباح میں سے لکھا، اور شیخ عباس قمی نے ان دونوں حوالوں کے ساتھ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چونکہ روز آپ کی خدمت میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ چونکہ ماہ مبارکہ رمضان ہے اور اس میں دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان کہوں یا آج کے دور کا بوفے کہوں، دونوں والس بھری ہوئی ہیں، یہاں سے وہاں تک نعمتیں ہی نعمتیں۔ آپ کتنا کھا سکتے ہیں؟ بوفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوفے کا مطلب ہے کہ آپ سے چکھ لیجئے۔ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اگر سنگل ڈش ہوگی تو آپ بہت کھائیں گے، اور اگر 25 ڈشیں ہوں گی تو آپ سے چکھیں گے اور چکھنے میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ تو کم از کم دعاؤں کو چکھ تو لیجئے۔ ساری زندگی میں کل کی بات سے، امام علیہ السلام کی بات سے ایک تقویت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے مسجد بصرہ میں امام نے کیا فرمایا تھا کمیل سے؟ ایک کمیل ساری زندگی میں ایک بار تو پڑھ لو۔ تو کیا یہ فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے اور جگہ بھی؟ جواب جی، ہو سکتا ہے۔ اب کسی دعا کے بارے میں روز نہ پڑھ سکتے ہو، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکتے ہو، سال میں بھی نہ پڑھ سکتے ہو، تو کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیں۔ تو آج جس دعا کا تعارف ہے، کردار سازی پہ آنے سے پہلے، تو کردار سازی میں دعا کا بڑا دخل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دعا کا نام میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج تفصیل میں آتا ہوں۔ دعائے صباح، اس کے 3 نام ہیں۔ دعائے صباح بھی اسے کہتے ہیں، دعائے مفتاح الفتوح بھی اسے کہتے ہیں، اور دعائے کنز الکنوز بھی اسے کہتے ہیں۔ خزانوں کا خزانہ اور کامیابیوں کی چابی، اور وقت صبح کی خاص دعا، دعائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ میں سے جس نے پڑھی ہے تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، جس نے کبھی سنی ہے تو سبحان اللہ، اور جس نے آج تک نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے، تو اس کے لیے آج کی مجلس کا پیغام یہ کہ کم از کم اس ماہ رمضان میں کیا خبر کہ یہ ظہور امام سے پہلے والا آخری ماہ رمضان ہو، اور کیا خبر میری اور آپ کی زندگی میں سے کسی ایک کی زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو۔ تو کم از کم 1400 سال پہلے جو دعا امام نے تعلیم فرمائی، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار کی کتاب دعا میں سے لکھا، اور سید ابن باقی نے اپنی کتاب مصباح میں سے لکھا، اور شیخ عباس قمی نے ان دونوں حوالوں کے ساتھ لکھا، اور دونوں حوالوں میں ایک فرق یہ ملا کہ علامہ مجلسی کی بقول اس کا بہترین وقت صبح کی نماز کے بعد، اور سید ابن باقی کے لحاظ سے اس کا بہترین وقت نافل فجر کے بعد۔ کوشش کریں کہ نماز شب کے علاوہ جس نماز نفل کو نہ چھوڑیں اور نماز نافل فجر، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی اگر کوئی موضوع بنا نافلہ نمازوں کا تو بیان کریں۔ تو اب اس لیے بات بیان کی کہ جب آپ مسجد کوفہ میں آتے تو مولا کے محراب کے نام سے 3 مقامات ملتے ہیں: محراب شہادت، محراب نافلہ، اور محراب شہادت کی ایک اور روایت۔ 3 محرابیں ملتی ہیں آپ کو وہاں پر۔ ایک زیارت گاہ کے طور پر ہال کے اندر ہے، اور 2 ہال کے باہر سائڈ والے ہال کے اندر، جو کورڈ تو ہے مگر باقاعدہ پیک نہیں ہے،
اور اس ہال، بڑے ہال میں دو الگ الگ محرابیں ہیں. ایک لکڑی کی محراب بنی ہوئی ہے کہ جہاں ایک جماعت الگ قائم ہوتی ہے، اور ایک محراب آگے بنی سنگ مرمر سے. اصلاً مولا شہید کس محراب میں ہوئی وہ الگ موضوع. محراب نافلہ، جب 11 مقامات آپ پڑھتے ہیں مسجد کوفہ کی، تو محراب نافلہ کیا ہے؟ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صبح کی نماز کی نافلہ پڑھتے تھے. تو نافلہ صبح کی، اس کے بعد یہ پڑھیں دعا طیب ابن باقی کے اعتبار سے، اور علامہ مجلسی کے لحاظ سے یہ دعا پڑھیں آپ صبح کی نماز واجب پڑھنے کے بعد. اور اگر یہ دونوں وقت نہ ملیں تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے میں صبح روز سیب کھاتا ہوں، کبھی ایسا ہوا کہ صبح میں سیب نہیں مل سکا اور شام کے وقت میں بچوں نے سیب لا کے دیا، تو میں نے صبح کی قضا کے نام سے کھا لیا. کھانے پینے کے معاملے میں قضا بھی ادا لگتی ہے. کیا خوب ادا ہے آپ کی. اور اگر عبادت کی بات آئے جی رات تو گزر گئی، اب کون دعائے کمیل پڑھے، شب جمعہ تو گئی، دعائے کمیل تو نہیں گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ شوق دلانے کے لیے، ذوق بتانے کے لیے کبھی کبھی محاورہ اچھا لگتا ہے، دیر آیت درست آیت. اگر کبھی پیسے لیٹ ملیں بونس کے، ملیں گے کیا؟ چھوڑ دیں گے؟ ملنے تھے 5 تاریخ کو، ملے 12 کو، چھوڑ دیں گے؟ کہیں گے آنے دو، حل من مزید، کچھ اور انکریمنٹ لگا دیں تو اور اچھا رہے گا. تو جیسے مال اور ذائقے کے لیے ہم اور آپ وقت کی پرواہ نہیں کرتے، اور دعاؤں کے بوفے میں آتے ہوئے پریشان نہیں ہو جاتے. اگر صبح وقت نہیں مل سکا، آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کی جاب بہت ٹائملی آپ کے لیے نکلنا ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ایک جملہ تو پڑھ لیں. دعائے صبا، یا من دلعا بلسان صبا ہے، اے وہ ذات کی جو صبح کی زبان کے ذریعے سے روشنی کو پھیلا رہا ہے. اللہ اکبر. سب سے مشکل الفاظ ہیں اس دعا کے. کیا تبلج ہے، کیا الفاظ کے لحاظ سے مولا کا استعمال. میں احتیاط کر رہا ہوں کہ الفاظ میری زبان سے غلط ادا نہ ہو جائیں، تو ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. اور اس میں ایک خاص جملہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کم از کم آپ کو ذائقہ چکھا تو دوں، نیاز چکھ لیجئے، کھائیے نہیں بھلے. یا من دل علی ذات ہی بذات، دعائے صبا کا بہترین جملہ ہے. اے وہ ذات کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے، نہ اسے سورج سے پہچانیے نہ چاند سے پہچانیے، اسے خود اس کے نام سے پہچانیے. اللہ اکبر. یہ جملہ سوائے مولا کے اور کون کہہ سکتا ہے؟ یا من دل علی ذات ہی بذات. ایک آپ نے ایک چاول چکھا، یہ عقیدے والا تھا. آج کل تو شعرا کہتے ہیں نا عقیدے والا شعر پڑھ رہا ہو، تو میں نے عقیدے والا جملہ پڑھ دیا. اب ایک جملہ اور سن لیجئے. الفاظ کیا ہے؟ الہی ترقت باب رحمتک بید رجائی، اے خدا میں نے تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اپنی امید کے ہاتھ سے. تصور قائم کیجئے، دروازہ رحمت خدا کیا ہے، امید کا ہاتھ کیا ہوتا ہے. جب کوئی معذور زمین پہ اپنے وجود کو گھسیٹتا ہوا، مٹی میں اٹا ہوا، لباس پھٹا ہوا، ہاتھ ٹوٹا ہوا، اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے کسی کریم کے دروازے کو کھٹکھٹائے، جب تصور قائم ہو کہ یہ امید کا ہاتھ کیا ہوتا ہے اور رحمت کا دروازہ کیا ہوتا ہے، تو کبھی امام کے الفاظ پر غور کیجئے. اور یہ واحد ایسی دعا
سے واحد کہنا شاید ذرا مشکل ہو، مگر خاص دعاؤں میں ایسی دعا، اس میں آخر میں سجدے کی دعا بھی شامل۔ اللہ اکبر، حالت سجدہ میں جائیے، پھر خدا سے بات، الہی اے میرے پروردگار، قلبی اے میرے پروردگار، میرا دل جو ہے مغلوب ہے، نفسی معیوب، میرا نفس عیب سے گھرا ہوا ہے، پروردگار میری طاعت بہت کم ہے، گناہ بہت، طاعتی قلیل معصیتی کثیر۔ اس کے بعد خدا سے بات کرتے کرتے حالت سجدہ میں امام فرماتے اب کہو خدا سے، کیا کہو؟ یا غفار، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب، یا علام الغیوب، اغفر ذنوبی کلها بحرمت محمد و آل محمد، یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ دعا صبا کا تعارف تھا، کب پڑھی جائے یہ سن لیا آپ نے، کیسے پڑھی جائے یہ سن لیا آپ نے، سجدے کی دعا کا اشارہ مکمل ہوا، ایک آپ نے چاول تو چکھ لیا، تو کم از کم اب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کھانا کیسے پکا ہوا ہے، جسے علی نے بنایا ہو، جسے مومن نے کھایا ہو، تو کیسا لگا ہوگا۔ اللہ اکبر۔